السلام علیکم جی، جیسا کہ آپ سے عرض کیا تھا ویسا ہی ہوا، بالکل ویسا ہی ہوا۔ اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی چونکہ قید جو ہے، سینٹنس جو ہے، جو سزا ہے ان کو وہ کم ہے، سینٹنس جو ہے وہ کم ہے، لہٰذا وہ گرفتار ہو جانے چاہیے میرٹ کے اوپر، اور عین اس کے مطابق جو ہے ان کو جو ہے وہ سزا معطل کر دی گئی اور ان کی رہائی کا حکم کر دیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے دور کے اندر جب ان کی جبر کا، قہر کا، استبداد کا جو سورج تھا وہ سوا نیزے پہ چمک رہا تھا، اس وقت جب ایک سال کی قید جناب کیپٹن صفدر صاحب کو سنائی گئی تھی، کہ میرا مطلب ہے کہ وہ پھر لمبا ذرا کہانی ہو جاتی۔ کیپٹن صفدر صاحب کی سزا جو تھی وہ 2.5 ماہ کے بعد، 73 دنوں کے بعد کہتے ہیں جی، سسپینڈ ہو گئی تھی اور ان کو رہائی مل گئی تھی۔ تو اسی فارمولے کے تحت جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو بھی رہائی نہیں ملی، ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی۔ اب جن لوگوں نے پکڑا تھا یا جنہوں نے پکڑایا تھا، انہوں نے ان کو ویسے تو باہر نہیں آنے دینا، اس لیے سزا جو ہے وہ معطل ہوئی ہے۔ ویسے ایک حوالے سے اسی بھی عمران خان کے برابر ہونے، عمران خان کو بھی 1 لاکھ کے ضمانتی مچلکے کے عوض رہا کیا گیا ہے۔ خاکسار کا بھی ضمانتی مچلکہ 1 لاکھ اور 1 شخصی ضمانت ہے، 1 لاکھ اور 1 شخصی ضمانت ہے۔ ایک بندہ آگے کہے کہ جناب میں گارنٹی کرنا جی، اے کسی نہیں جان لگے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ آئے کہے جی میرے پاس 1 لاکھ روپے کی ایسٹ بھی ہے، یہ میں ان کی حمایت کے اندر سرنڈر کرتا ہوں، اور جناب یہ کہیں نہیں جا رہے۔ یہ 2 ضمانتیں جو ہیں، یہ خاکسار کی بھی یہی ضمانتیں ہیں، ان کو بھی یہی ضمانتیں۔ تو یوں عمران خان صاحب جو ہے نا برابر دا متکا لایا، ایسی بھی کوئی تو چھوٹی جگہ تے متکا نہیں لایا، ٹھیک ہے۔ عدالت نے ثابت کر دیتا کہ میری تو حیثیت برابر ہے، میں اور کسی نے کی کہنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ذرا لائٹ سا رکھنا چاہیے ماحول کو۔ تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ان کی سزا جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے، لیکن 2 لیکن ہے اس کے اندر۔ پہلا لیکن یہ ہے کہ ان کی نااہلی برقرار رہے گی، اور نااہلی جو ہے وہ ان کی تاحیات برقرار ہے، اور ایک میں نہیں 2 3 مقدمات میں برقرار ہے، اور اس نااہلی کے باعث وہ پارٹی کا عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے تھے، اور ان کو پارٹی عہدے سے ڈی نوٹیفائی کر چکا ہے۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈی نوٹیفائی کر چکا ہے تو پچھلے دن انہیں الیکشن کی پروسیس کو کنسلٹ کرنے کے حوالے سے خط کیوں لکھے ہیں، سوچنے والی گل ہے۔ لیکن بہرحال جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ 8 مہینے کا رکھا ہوا ہے مالکوں نے چلہ، جو کہ نواز شریف صاحب نے بھی کاٹا تھا باہر جانے سے پہلے۔ 8 مہینے کا چلہ وہ بھی کاٹا کرتے ہیں جیل کے اندر، تو 8 مہینے کا چلہ عمران خان صاحب سے بھی کٹوایا جائے گا۔ عمران خان صاحب کی اور ان کے وکلاء کی شروع سے آخر تک یہ کوشش تھی، پیشیاں اوائڈ کر، عدالتوں کے اوپر حملہ کر، ججوں کو گالیاں دے، ججوں کو دھمکیاں لگا، ان کے اوپر حملہ آور ہو، عدالت میں ہڑبونگ مچا، جو مرضی کر، کرائے کے کتے لے، میرا مطلب کرائے کے کرائے کے کارکنوں کو کالے کوٹ پہنوا کے لوا، جو مرضی کر، لیکن عدالت نقطہ نظر 1 پوائنٹ تھا کہ کسی طرح سے کوئی مقدمہ فیصلے کے مرحلے تک نہ پہنچے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ نومبر تک تو انہیں فیض حمید صاحب کی اور باجوہ صاحب کی پوری سرپرستی حاصل تھی۔ اس وقت تک تو ان کے خلاف گفتگو کرنا جو تھا عدلیہ کے اندر بھی اور انتظامیہ کے اندر بھی وہ گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ٹر گئے یار محبتاں والے میاں محمد بخش صاحب دا شعر، ہن جائیے کیڑے پاس ہے، تو وہ والا جب یار محبتاں والے ٹر گئے اور جا کے لطیف حال کے اندر مقیم ہو گئے، اور رافعہ جو تھی وہ لاہور تک، رافعہ آنٹی جو تھیں، ہماری بھی تو آنٹی لگیں گی نا، وہ احترام تو خواتین کا ویسے واجب ہے، اور میرا تو ان کے ساتھ محبت کا بھی رشتہ ہے، پیار کا بھی رشتہ ہے۔ آڈیو آنے سے پہلے اللہ کی قسم میں ان کا اتنا احترام کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، لیکن انہیں اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہیے، اس طرح کی باتوں کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے، نہیں ایسی گفتگو کرنی چاہیے۔ تو خیر، رافعہ آنٹی کی آڈیو آنے سے پہلے بھی میں ان کا اہتمام کرتا تھا، لیکن بات جو ہے وہ دوسری طرف نکل گئی۔
عمران خان صاحب کا ایک لیکن تو یہ ہے کہ لیکن باہر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ ہو چکے ہوئے ہیں، مطلب 2-3 اور مقدمات کے اندر بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا جوڈیشل ریمانڈ بھی ہو چکا ہوا ہے ایک مقدمے کے اندر، سائفر والے مقدمے کے اندر 30 اگست تک ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہے، تو اس لیے وہ اندر ہیں۔ اس 30 اگست کے دوران ایک اور بھی کارروائی ہو گئی ہے۔ ایک اپلیکیشن تو آج ہی ڈالی گئی ہے کہ جناب ان کی تمام مقدمات جن کے اندر ضمانتیں ان کو عطا کی گئی تھیں وہ اور پھر ان کے جیل میں جانے کے بعد وہ ایک ایک کر کے کینسل ہو گئی، وہ تمام ضمانتیں بحال کر دی جائیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح کے جناب عمر عطا بندیال صاحب نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ یعنی کہ عمران خان صاحب کلاک کو واپس ریورس کر کے وہاں تک لے جائیں جیسے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر مانیٹرنگ جج بن کے پہلی دفعہ اس وقت بیٹھے تھے جناب عمر عطا بندیال صاحب، یعنی اس معاملے میں وہ اعجاز الاحسن کے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ بھئی اب ظاہر ہے کہ ساس کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ فیصلے بھی جاری کیے ہیں کہ جو واجب بھی نہیں تھے، تو وہ کرتے نہیں تھے، اس میں اعتبار نہیں کیا انہوں نے اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر، خود نگرانی کی، اور پھر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے بھرتی شدہ جو سہولت کار ججز ہیں انہوں نے ایسے ایسے آرڈر پاس کیے کہ جڑے مقدمے ہو گئے نے ایہو جنگیری صاحب ہی سن جنہوں نے ہن ضمانت دیتی، جڑے مقدمے ہو گئے نے انہاں چ بھی اور جڑے آئندہ ہونے نے انہاں وچ بھی ضمانت منظور، تو وہ جناب جو تھا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ رہا ہو گئے تھے۔ اب اگر یہ والا آرڈر پاس کرتے ہیں اور کریں گے وہی لوگ ہیں، وہی خناس ہے، وہی خباثت ہے، وہی ذہن ہے، وہی سوچ ہے، کریں گے تو اس کا حال یہ ڈھونڈا گیا ہے کہ جو 9 مئی والے مقدمات ہیں اور بہت سارے مقدمات ہیں جن کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب کو نامزد کیا گیا ہوا ہے، ان کے اندر 12 کے قریب دفعات، سعید چودھری صاحب راوی ہیں اس عمر کے، کہ 12 قریب ایسی دفعات ڈالی گئی ہیں جو نان بیلیبل بھی ہیں اور جن کے اندر جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ یعنی پھانسی کی سزا بھی ہے اور عمر کی قید کی سزا بھی ہے۔ تو اس لیے اگر ایک جج جو ہے وہ آرڈر پاس کر دے، ویسے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو سپیئر رکھا ہوا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب نے کہ جیسے ہی ضرورت پڑے وہ فوری طور پہ ایک ایمرجنسی بینچ بنا کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ اس ہفتے انہوں نے کوئی اپنے سامنے کیس نہیں لگایا، لیکن جو بھی ہو ان کا یہ نقطہ نظر ہوگا یا ان کا یہ طریقہ کار ہوگا کہ جو بھی ہو اس کو میرا مطلب ہے کہ اگر وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر پچھلی طرح کا ایک آرڈر پاس کر دیں تو اس میں پھر بھی عمران احمد خان نیازی صاحب کو جیل سے باہر آنے کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے نوبت نہیں کیا نہیں ہو سکتی، سہولت حاصل نہیں ہو سکتی، ایسے کر لیں۔ ویسے بھی وہ جیل سے باہر کیوں آنا چاہیں گے؟ وہاں پہ دیسی گھی کے اندر دیسی مرغ جو انہوں نے خواتین کو انڈے دیے تھے، بچے دیے تھے اور اس کے نتیجے میں وہ مرغ پل کے جوان ہو چکے ہیں نا، تو وہ کھانے بھی تو عمران احمد خان نیازی نے خود ہی ہیں۔ تو وہ جو دیسی گھی اور دیسی شہد جو ہے انہوں نے خاص طور پہ بیری کا شہد جو ہے ان کے لیے ڈھونڈ کے لایا گیا ہے جو وہ ناشتے کے اندر تناول فرماتے ہیں۔ ایسی سہولیات سے بندے کا باہر آنے کو کہاں دل کرتا ہے؟ تو لیکن یہ تو ایک دوسرا پہلو ہو گیا۔ دیکھیے عدالتی حوالے سے یا قانونی حوالے سے یا جورسپروڈنس کے حوالے سے یا آئینی حوالے سے تو انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی کہ عمران احمد خان نیازی باہر نہ آئیں، لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں نے ایک کیلکولیشن کی ہے کہ پہلی دفعہ جب وہ پکڑے گئے تھے، جب انہیں گریبان سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے تھے 9 مئی سے پہلے، 9 مئی والے دن یا 9 مئی والے دن، تو اس وقت وہ رہے تھے جیل کے اندر 72 گھنٹے کے قریب، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ باہر آ گئے تھے۔ جب ان کو 5 اگست کو پکڑا گیا ہے تو وہ آج رہا ہوئے ہیں 28 ہے آج میرا خیال 28 ہے 29 والے دن رہا ہوئے ہیں، یعنی تقریباً 24 دن کے بعد وہ رہا ہوئے ہیں۔ پہلے دھکے کے اندر 3 دن کے لیے اندر، پھر دوسرے دھکے کے لیے 24 دن کے لیے اندر، تو اب اگر 24 کو 8 سے ضرب دیں ہیں 96 اور 96 182 دن، اب اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ 182 دن کے لیے اندر جائیں گے۔ میتھمیٹکس کا فارمولا یہی کہتا ہے،
ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے شام تک کیا صورتحال ہوتی ہے. کیا عمران خان صاحب جیل میں رہتے ہیں اور کیا عدالت آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ آج ہی وہ کیس ٹیک اپ کر لیتی ہے جو کہ عمران احمد خان نیازی کے وکلاء نے فائل کیا ہے کہ جناب جتنی ان کی بیل کینسل ہوئی ہیں نا وہ ساری کی ساری بحال کر دی جائیں. چاچا وہ بحال ہو بھی جائے نا تو پھر بھی وہ باہر نہیں آتا ہی. اس کے اندر نئی دفعات لگ گئی ہیں اور ان دفعات کے وہ نان بیلیبل دفعات ہیں. تو بہرحال جی یہ صورتحال ہے. میں نے کہا آپ تک تازہ ترین اپڈیٹ پہنچایا جائے. عمران خان صاحب جیل میں سے باہر آ گئے پھر بھی نہ آئے پھر بھی ہم آپ کو اس کی وجوہات ریزننگ بتانے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.